السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے پاس اگر کوئی زیور سونا کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں موجود ہو یا پھر اس کے پاس اگر کچھ کیش کی شکل میں پیسہ موجود ہو تو عورت اپنے زیور کا زکوٰۃ کیسے نکالے گی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عورت کے زیور کا زکوٰۃ شوہر ادا کرے گا یا پھر عورت ادا کرے گی، اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشیب فرما لینی چاہیے کہ آج کے موجودہ دور میں، آج کے اس دور کے اندر جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو عورتیں اپنے میکے سے جب اپنے سسرال آتی ہے تو عورت کے میکے والے، دلہن کے میکے والے کچھ زیورات کی شکل میں سونا اور چاندی اسے مرحمت فرماتے ہیں، جسے وہ لے کر اپنے گھر آتی ہے۔ تو یقیناً وہ زیورات ایک ایسی چیز ہے جو عورت کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہے، ضرورت سے فاضل ہے، وہ زیورات کی شکل میں گھروں کے اندر محفوظ رہتا ہے، لہذا اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ زیور اگر سونے کی شکل میں ہے تو 7.5 تولہ سونا کی مقدار کو پہنچے، یا پھر چاندی کی اگر شکل میں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچے۔ اگر دونوں یعنی سونا بھی کم ہے اور چاندی بھی کم ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ عورت کے پاس کچھ روپیہ پیسہ بھی موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور یقیناً آج کے دور میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جس کے پاس کچھ نقدی رقم نہ ہو، کچھ روپیہ پیسہ نہ ہو، ضرور اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہ سونا نصاب یعنی 7.5 تولہ کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، یا چاندی 52.5 تولہ کی مقدار کو پہنچ رہا ہے، یا پھر سونا اور چاندی تھوڑا تھوڑا موجود ہے، دونوں ملا کر کے جو ہے نصاب تک پہنچ رہا ہے، یا پھر اگر وہ دونوں کم ہے تو اس کے پاس مال تجارت بھی موجود ہے یا پھر نقدی کیش بھی موجود ہے، چاروں کو ملا لینے کے بعد اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو اس زیور کے اوپر زکوٰۃ کا نکلنا ضروری ہے، اور زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ بھی جب حولان حول ہو جائے یعنی 1 سال گزر جائے تب اس زیور کے اوپر زکوٰۃ کا دینا ضروری اور لازم ہے۔ اس لیے عورتیں خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ یہ بہانہ بازی کریں گے کہ ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے زیور کو بیچ دیں، کیونکہ زیور کو بیچ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ ورنہ اگر آپ زیور کو محفوظ رکھتے ہیں تو زکوٰۃ تو بہرحال آپ کو دینا پڑے گا، اگر نہیں دیتے ہیں تو یہی زیورات کل قیامت کے دن ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں جو لوگ زیور کو جمع کر کے رکھتی ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہے، ان کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے زیور کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ جواب سن لے اور ذہن نشیب فرما لے کہ جو عورت اپنے میکے سے زیور لے کر اپنے سسرال آئی ہے، اس زیور کی ملکیت اور مالک وہ عورت اور دلہن ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شادی کے موقع پر لڑکا والا بھی لڑکی کو کچھ زیور چڑھاتا ہے تو وہ زیور کا مالک لڑکا ہے، لہذا اس زیور کی زکوٰۃ شوہر کے اوپر ادا کرنا ہوگا، اور جو زیور لڑکی اپنے میکے سے، دلہن اپنے میکے سے لے کر کے آئی ہے، اس زیور کی زکوٰۃ دلہن ادا کرے گی۔ لہذا البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ مرد اگر اپنی بیوی کو جو زیور چڑھایا تھا شادی کے موقع پر اس زیور کا مالک بنا دے تو پھر ایسی صورت میں عورت مکمل مالک ہے، مکمل زیور کی زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے۔
لیکن چونکہ آج کے دور میں اور آج کے حالات کے حساب سے شوہر اپنی بیوی کو مالک تو بنا دیتا ہے، لیکن شوہر کا مال بیوی کا اور بیوی کا مال شوہر کا اگر آپسی رضامندی سے، یعنی بیوی کی رضامندی سے اگر شوہر زیور کی زکوٰۃ اگر نکال دیتا ہے تو زیور کی زکوٰۃ نکالنا درست ہوگا، جائز ہوگا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اور بطور خاص ہماری ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، خواتین اسلام کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس زیور موجود ہے تو زیور کی زکوٰۃ نکالنے میں ذرہ برابر سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اگر آج ہم زیور کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو کل قیامت کے دن یہی زیور ہم سب کے لیے جو ہے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔